بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصل إلا إلى سترة رواه مسلم في کتاب الصلاة. آج کی اس درس میں جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے. دیکھیے، نماز کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ آج کے اس درس میں بیان کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے سترے کے تعلق سے. بہت سارے مسلمان بھائی اس میں گڑبڑی کرتے ہیں. سترہ کا معنی ہوتا ہے آرا، دیوار، بیچ میں کسی چیز کا آرے، سامنے آرا کھڑا کر دینا یا دیوار کا کچھ بھی ہو، اس کو سترہ کہا جاتا ہے. اور شریعت کی اصطلاح میں کہ نمازی اپنے سامنے کسی چیز کو آڑے بنا کر رکھ لے اسے سترہ کہا جاتا ہے. سترہ کی بڑی اہمیت اس کے بھی، اور نمازی کے سامنے سے گزرنا اس کا بھی بہت بڑا وبال اور بہت بڑا نقصان ہے. لیکن مختصر طور میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کوئی سوال اگر ہو اس کے تعلق سے بعد میں پوچھ لیں. یہ پہلے بول رہا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اسے سترے کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے اکیلے پڑھے یا جماعت سے. لیکن جماعت سے پڑھیں تو کیسے سترا ہوگا؟ امام کا سترا، بس. مقتدی کے لیے الگ سترا نہیں. انفرادی میں اکیلے اگر کوئی نماز پڑھ رہے ہوں تو ایسی حالت میں ان کے لیے سترا رکھنا ہے. لیکن جماعت کے ساتھ تو جماعت کا سترا ہی مقتدی کا سترا کافی ہے، الگ سے مقتدی کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیں. اس کے بعد دوسری بات، اگر کوئی شخص بغیر سترا کے نماز پڑھتا ہے اور اس کے سامنے سے اگر 3 چیزیں گزر جاتا ہے تو ان کی نماز باطل ہے، نماز نہیں ہوگی. یہ صحیح مسلم کا دلیل بتا رہا ہوں. حدیث کے راوی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے سامنے سے ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز اگر گزر جائے، سامنے سے چلا جائے، تو ان کی نماز باطل ہے، پھر دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، وہ نماز نہیں ہوئی. کیا 3 چیزیں؟ ایک، حائضہ عورت، یعنی حیض والی عورت جو ناپاکی کی حالت میں گزرا ہوتا ہے ہر مہینے، وہ حیض والی عورت اگر سامنے سے گزر جائے، چاہے پردے میں برقعے میں کیوں نہ ہو، تو ایسی حالت میں ان کی نماز باطل ہو جائے گی. دوسری چیز ہے کالا کتا. کالا کتا اگر گزر جائے، سفید کتا نہیں، وائٹ کلر کا نہیں یا ریڈ کلر کا نہیں، کالا کی بات حدیث ہے، کلب الاسود. اگر کالا کتا سامنے سے گزر جائے تو ان کی نماز باطل ہے. اسی طریقے سے گدھا اگر وہ سامنے سے گزر جائے تو بھی ان کی نماز نہیں ہوگی، باطل ہے. یہ گدھا ایک خطرناک جانور ہے. کس حساب سے بول رہا ہوں؟ ان کی آواز بڑی خطرناک ہے. جب یہ چلاتا آواز کرتا ہے بہت بری آواز ہے. اسی وجہ سے جہنمی کی صفت گدھے کی آواز بتائیے. یہ قرآن کی آیت ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. سب سے منکر آواز میں، سب سے خراب آواز میں، سب سے بیکار آواز میں سب سے بری آواز ہے تو گدھے کی آواز. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے. تو بہرحال ان 3 چیزوں میں سے کوئی گزر جائے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، نماز کو لوٹانی ہے. اس کے بعد نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا نقصان ہے. پہلے جو حدیث پیش کر اس کا ترجمہ سنیں. حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تصلی الا الی سترہ. تم میں سے کوئی بھی شخص بغیر سترہ کے نماز نہ پڑھے. تو یہ گویا کہ نبی کی حدیث واضح ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ سامنے سترہ رکھ لے. اب سترے میں کیا کیا چیزیں رکھنا ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں. لکڑی ہے وہ بھی سترہ آ سکتا ہے. دیوار ہے، آپ دیوار کے سامنے کھڑا کے نماز پڑھیں، دیوار بھی سترہ کے قائم مقام ہے. نیزہ ہے، تیر ہے، یہ بھی سترہ کے لیے چلے گا. لکڑی ہے یا کرسی، آج کل چیئر آ گیا، کرسی بھی سامنے رکھ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. الغرض یا سواری ہے، اگر کوئی چیز نہیں ملا سواری تو سواری کے سامنے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن گدھا نہیں، بتا دیا اس کو چھوڑ کر کے.
کہ اس کے سامنے کوئی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ تو کوئی بھی چیز بہرحال اگر کوئی مل جاتا سترے میں تو آدمی کو نماز پڑھ لینا ہے، لیکن بغیر سترہ کے نہ پڑھے، کوشش یہ کرنا ہے، اس لیے کہ بغیر سترہ کے پڑھ لیے تو ایک تو پڑھنے والا بھی گناہگار ہوگا، اور اگر سامنے سے کوئی گزر گیا وہ بھی گناہگار ہوگا۔ اور نبی کی حدیث ہے، یاد رکھے، مسند بزار کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لو یعلم المار بین ید المصلی لکان ان یقف 40 وفی روایت ان یقف 40 خریفا۔ کیا مطلب اس کا یہ ہوا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اتنا بڑا گناہگار ہوگا، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر نمازی سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کا گناہ کتنا بڑا ہے تو 40 سال تک وہی کھڑے رہے گا، لیکن وہاں سے ہٹے گا نہیں۔ 40 سال، ایک روایت میں صرف 40 کا ذکر 40، اور ایک روایت میں کلیئر کر دیا 40 خریفہ، 40 سال تک کنٹینیو کھڑا رہنا ان کے لیے بہتر ہے، لیکن گزرنا نہیں۔ آج کتنے مسلمان ویسے پتہ نہ معلوم ہے کہ نہیں سامنے سے گزر جاتے ہیں، یا تو اس کو سترہ نہیں دیتے اور بغیر سترہ کے گزر جاتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑ جائے جانے کی اور پیچھے ہمارے پیچھے کو نماز پڑھ رہے ہو تو ان کو سترہ دیتے ہیں، چاہے کسی چیز کا لکڑی ہے یا کرسی کچھ بھی نہیں تو کم سے انتظار کر لے، پیچھے نماز پڑھ رہا ہے لیکن گزر کے نہیں جانا۔ جب ہمیں معلوم ہے تو 5 لحظہ 4 لحظہ 3 منٹ برداشت کرنے کے سوال کیا دقت ہے؟ آج کل گڑبڑی یہ زیادہ ہو رہی ہے۔ یا تو کوشش یہ کرے کہ ہر مسجد میں سترہ رہنا چاہیے، ایک 5-10 رہنا چاہیے، ایک ساتھ میں آگے بڑھو فل، تاکہ پیچھے والے کو دقت نہ ہو، ایک ایک بڑھاتا رہے، دیتے جائے، ہو جائے گا۔ لیکن گزر جاتے ہیں، ایسے نہیں گزرنا چاہیے، ایک تو بہت بڑا گناہ ہے، اور دوسری بات یہ نماز میں بھی خلل ہوتی ہے، اور تیسری بات یہ کہ نماز میں خشوع ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں دھیان دینا چاہیے۔ سترے کی بھی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور جان بوجھ کے گزرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور ہے، سترہ کی مقدار کیا ہونی چاہیے، ایک سوال ہے، یعنی بڑا کہ چھوٹا کہ لاٹھی کہ ڈنڈا، کتنا موٹا کتنا پتلا۔ اس سلسلے میں نبی کی حدیث واضح ہے، صحیح مسلم کی بات ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اونٹ کے پچھلے کجاوے کے پالان کے برابر سترہ رکھا جائے۔ اب اس کی مقدار طے کیا گیا، تقریباً 1 ہاتھ، یہاں سے ایک ہاتھ ہوتا ہے، 1 ہاتھ اگر سامنے اگر سترہ رکھ لیا تو ان کا سترہ ہو جائے گا۔ اور کیا کیا چیز رکھنا ہے سترہ وہی بتا دیا کہ اس کی مقدار سترے کی لمبائی اتنا ہے، تقریباً تو آگے پیچھے کم بیش ہو بھی سکتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، 19-20 اگر ہو بھی جائے تو سترے کی یہ اہمیت ہے، اس کا دھیان دینا۔ اب جو ہے سترہ کہاں پر ہونا چاہیے؟ نماز جہاں پڑھے وہاں سے لے کر، نمازی کے سامنے سے لے کر گزرنے والے سے آگے کے بیچ میں بکری کے گزرنے کے برابر اتنی جگہ ہونی چاہیے، سجدہ سے آگے۔ اب اس کے بعد سترہ سامنے ہو گیا، اب اگر کوئی گزرنا چاہے اس کے آگے سے تو گزر سکتا ہے، لیکن بیچ سے نہیں گزرنا، کیونکہ تو سترہ ہے سامنے، وہاں سے نہیں گزرنا، منع ہے۔ ہاں اس کا دھیان رکھنا ہے۔ سترے کے تعلق سے چند باتیں بیان کی گئی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔